لیاقت علی صاحب کا کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران نے مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہم غریب ہیں یا ہماری سوچ غریب ہے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیاقت علی صاحب، ہم تو غریب ہیں ہی، ہماری سوچیں بھی صدیوں سے غریب ہیں۔ اچھا، کیونکہ ایک فقیر دہاڑی میں جتنے پیسے جمع کر لیتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی کام کاروبار نہیں، یہی اس کا کاروبار ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی گداگر کو فقیر کا لفظ آپ نے بھائی ٹھیک استعمال نہیں کیا، فقیر تو عالی شان لوگ ہوتے ہیں، یہ فقر سے ہے، یہ قابل فخر لوگ ہوتے ہیں، آپ گداگروں کی بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں نے کبھی کسی گداگر کو گداگری چھوڑ کے باعزت کاروبار نہیں۔ ایک بات اچھا، ہماری سوچ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے بھائی اس میں صرف یہ گزارش ہے، پہلے تو فقیر والی بات ذہن میں رکھیں، دوسرا یہ جو بات آپ نے گداگر کی مثال دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک جملہ جو اور بھی چند لوگوں کے ساتھ منسوب ہے، لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار بابا قوم کے حوالے سے پڑھا، when money is lost nothing is lost, when health is lost a lot is lost, when honor is lost everything is lost۔ پیسہ گیا سمجھو کچھ نہیں گیا، صحت گئی سمجھو بہت کچھ گیا، عزت گئی تو سمجھو کچھ بھی نہیں رہا، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے ایک پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقہ کاٹنے والے باوقار آدمی اور ایک گداگر میں۔ حضور کا فرمان ہے، ہمیں تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں کسی بھی معاملے میں۔ آپ نے کہا اوپر والا ہاتھ، ایک عربی کا محاورہ ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور کمال عربی کا ایک محاورہ ہے کہ مقروض گداگر یا سائل، حکم ہے کہ ان کو جھڑکنا نہیں، لیکن وہ بہت ہی ان کا ٹھیک۔ اچھا، باقی رہ گئے عمران خان، تو آپ یقین کریں میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ایک زمانے میں نوجوانی کی حد تک میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اور جیلیں بھی کاٹی، زبانی کلامی نہیں، لکھ کے میگزین بھی بند کرایا، جیل بھی چلے گئے وہ سارا۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کسی کو سپورٹ، ہاں کسی نے اچھا کام کوئی کیا تو اس پرٹیکولر کام کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کسی حکومت کو جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے جا کے روٹین میں بھی بتائیں کب نون لیگ کو میں نے اتنی دیر تک سپیئر کیے رکھا جب تک یہ ایگزائل میں تھے، اچھا نہیں لگتا تھا۔ اچھا میرا پھر خیال تھا آئیں گے تو ان کا زنگ اتر گیا ہوگا، یہ بہتر لوگ ہو گئے ہوں گے، لیکن نہیں، تو پھر مجھے اور غصہ چڑھا اس دفعہ، میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، خود بھی تو سیکھتے ہیں نا ہم کون سی عقلیں کھولنا ہے، تو میں نے کبھی نہیں کیا، اس لیے میرا تو ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں۔ پہلا آدمی، پہلی آواز پی ٹی آئی کے خلاف اس ملک میں جو 22 سال 24 سال ان کو سپورٹ کرتا رہا اس کی ہے، تو کیوں کو پیار نہیں آ گیا مجھے؟ یہ بات بڑی لاجیکل تھی کہ یار جو کر گئے ہیں، ایک ڈیفالٹ کر چکا، دیوالیہ ہونے کے قریب ایک کارخانہ، کوئی مل یا فیکٹری یا پلانٹ، کوئی قابل آدمی کا بھی سپرد کر دے، یہ تو اناڑی ہیں، یہ تو نا تجربہ کار لوگ ہیں، آپ قابل آدمی کو بھی سپرد کر دیں، ایک بڑا پلانٹ ہو، کریں کسی کے سپورٹ اپنی اسٹیل مل، میں دیکھتا ہوں اگر کوئی بڑا فن خان ہوگا اس کو 5 7 8 10 سال لگیں گے، ریلوے ہے کریں سپورٹ کسی فن خان کے، نہیں، یہ پاکستان پورے کا پورا اسٹیل مل ہے، بنانے والے کوئی اور ہیں، پڑ گیا اس کے ڈھول، لیکن ظاہر ہے وہ لے ذمہ داری، کسی نے جا کے گن پوائنٹ پہ تو نہیں دے دیا آپ کو وزارت عظمیٰ، شوقین تھا آپ کو وزارت عظمیٰ کا شوق تھا، شوقین تھے آپ، محنت کی ہے آپ نے، اسٹرگل کی ہے، مل گیا آپ کو، تو بہانے بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میں پاگل ہوں، مجھے ایک ڈوبا ہوا جہاز کی کپتانی آپ آفر کرو تو یا تو پھر میں کچھ کر کے دکھاؤں یا کہوں کہ نہیں جی میرے بس کا نہیں ہے۔ تو آپ آئے ہو، حالات سے واقف تھے، اچھا پوری طرح نہیں بھی تھے، تو ٹھیک ہے آپ ذمہ داری اٹھاؤ،
لیکن یہ اس طرح بلیم جیسے آپ لیاقت صاحب کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہے، اور زندگی میں بچنا چاہیے کسی کے بارے میں زیادتی سے. 7 ہو جائے، بھولے سے ہو جائے، چلو بہت کوئی اور تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ وہ جو ہمارے صوفی شاعر کا ہے، مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹیندا دیکھ کسے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا. تو کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو پازیٹیو کرنے میں بے شک آپ غلطی کر جاؤ، نیگیٹو بات کرتے وقت تھوڑا سوچ لینا چاہیے. بات ان کی بہت زہریلی، بہت تلخ، لیکن حقیقت میں مبنی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم خود کرپٹ اور گندے لوگ ہیں، ہماری نسلوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا حرام خوری بس چکی ہے. میں بیرون ملک رہتا ہوں، اگر عمران خان کو کامیاب نہ ہونے دیا تو ہم زندگی میں کبھی پاکستان کی طرف منہ نہیں کریں گے. اس ملک میں سکون سے رہیں گے، ہم بھی پاکستان سے اپنی فیملیز باہر لے آئیں گے، فیملیز بھی باہر لے آئیں گے تاکہ سکون سے رہ سکیں. آپ ہماری سوچ سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں، مجبوریوں، حالات، واقعات تو حضور جیسی عالی شان شخصیت کو اپنا ملک، اپنا شہر، ان کو مکہ سے بہت محبت تھی، اور وہ جب تک سلسلہ درست نہیں ہوا وہ بڑے سوگوار اداس لہجے میں مکہ کو یاد کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک گلوبل سٹیزنز ہیں جو ذہنی طور پہ، فکری طور پہ پسماندہ ہیں، ان کا چھوڑیں آپ. ادروائز all of us are now practically global citizens. پھر دیگر معاملات آ جاتے ہیں زندگی کے، امپلائمنٹ کے، بہتر ماحول کی تلاش، ایک منصفانہ معاشرے کی تلاش. میرا مثلاً ایک ذاتی کرائسس ہے جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہوگا، مجھے نہیں پتا. میرا الحمدللہ میرے پہ بے پایاں کرم اور احسان، اور اس کی تاریخ بھی بڑی لمبی ہے. اب بیوٹیفل فارم ہاؤس، میرا شہر والا گھر بڑا، لیکن آپ یقین کریں کوئی اور بات نہیں. مجھے باہر جاتے ہوئے، جیسے ہمارے ایک ایکسپریشن ہے نا، موت پڑتی ہال آتا ہے. کوئی چوک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو اتنا بڑا وائپر نہیں ہوتا، مطلب وائپر کے سائز کا ایک بچہ ہوتا ہے جو اوپر پنجوں کے بل کھڑا ہو کے گاڑی. خواجہ سرا، بوڑھی عورتیں، عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ چند روز پہلے ہمارے دوست بڑے پیارے کالمسٹ، انہوں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے. ہال اٹھتا ہے، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی سمت ہے. درست بات کر رہے ہیں آپ، لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جتنی جو بندہ کوشش کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. ادروائز سچ یہ ہے کہ میرے میں آپ سے ڈس ایگری کرنے کی ہمت ہی نہیں، اور میری زندگی میں 2 پچھتاوے ہیں، دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ 2 پچھتاوے یہ ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بے شمار دوست چلے گئے when I was in my 30s. انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، بڑا مجھے دورہ پڑا ہوا. اچھا، ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس ملک نے آپ کو کیا نہیں دیا. او بھائی، جو باہر چلے گئے ان کو ان ملکوں نے کیا کچھ نہیں دیا. اور دوسری بات یہ، مجھے دے دیا، میرے باقیوں کو بھی دے دو. ان کو دیکھ دیکھ کے بندہ ہی احساس جرم کا شکار ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی کوئی ایسی الٹی سیدھی، اللہ معاف کرے، حرکت کی نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے، مزاج نہیں ہے.
میں تو جوانی میں بھی یہ حال تھا کہ کوئی ٹریجک قسم کا سین آتا تھا فلم میں اٹھ جاتا تھا، میرے سے وہ نہیں دیکھا جاتا. اور ایک بات میں ویورز کو بتا دوں، انہوں نے لکھا ہے پچھلے دنوں، ابھی آج کل ہی، اتنی بڑی داڑھی ہے، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، بچے کے ساتھ زیادتی کی، اس کی تصویر وائرل ہے، میں نے نہیں دیکھی، میں نے اخباروں میں یہ باتیں پڑھی ہیں. چائلڈ ابیوز عروج پہ ہے، چیز کوئی خالص نہیں ملتی، ذخیرہ اندوزی ہے، اور تو اور غضنفر صاحب بات آپ 100% درست کر رہے ہیں. جن لوگوں کو رمضان المبارک جیسے مہینے میں اپنے ہم وطنوں پہ رحم نہ آتا اور وہ پوری طرح اس کو نچوڑنا چاہ رہے ہوں، بات آپ کی ٹھیک ہے، پلیز گو ہیڈ، جہاں بھی ہوں آپ کی فیملی، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے.